یسوع کے فتح مند نام میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج صبح خداوند کے مقدس کلام میں سے دانیل نبی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میعاد سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے کے سے معذور رکھا جائے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خداوند نے دانیل کو بابل میں خاص مقصد کے لیے رکھا تھا۔ خداوند کچھ لوگوں کو ایسے وقت کے لیے خاص مقصد کے لیے رکھتا ہے، جیسے اس کے دوست تھے، خدا نے انہیں خاص مقصد کے لیے رکھا تھا۔ اور آج کا پیغام یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو نمایاں کرتا ہے، لیکن کن لوگوں کو نمایاں کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے لاتا ہے، انہیں عزت بخشتا ہے، مقام بخشتا ہے، اور ان کو دوسروں کی نظر میں ایک ویلیو دیتا ہے۔ دانیل جو بابل میں رہتا تھا، غیر قوم جگہ تھی، اور دانیل پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن اس نے اپنے خدا کے رشتے میں آزمائشوں کو آڑے نہیں آنے دیا۔ اور سب سے پہلے اس پر آزمائش جو آئی وہ اس وقت کے ناپاک کھانے تھے، جو اس وقت کے اعتبار سے دانیل یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاک نہیں ہیں اور یہ بتوں سے آگے سے گزارے جاتے ہیں، اور اس نے ان کو کھانے سے انکار کیا۔ اور یہ انکار کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے آسان نہیں تھا کیونکہ اس وقت کی دنیا میں سب سے طاقتور بادشاہ کو انکار کرنا یہ موت سے کم نہیں تھا۔ اس سے سر کٹ سکتا تھا، اس سے زندگی جا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کو نہیں عزیز سمجھا، اس نے اپنے خداوند کی عزت کو عزیز سمجھا۔ اور ایسا خدا جس کو انسان پھر عزت دے، ایسا خدا جس کو انسان جو ہے وہ اونچا کرے، اس کی وڈیائی ہو، اس کا جلال ظاہر ہو، پھر ایسا خدا جو ہے وہ ایسے لوگوں میں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نمایاں کرتا ہے۔ اس لیے دانیل کو خدا نے وہاں نمایاں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں دانیل ان سے سب سے 10 درجے آگے پایا گیا، اور پھر یہاں تک یہ لکھا ہے کہ وہ ملک بابل میں 120 کے ناظموں پر بھی اوپر جو ہے وہ ناظم تھا، اور خداوند نے اس کو برکت دی۔ نہ صرف اس کو بلکہ ماضی کی مثالیں ہم میں موجود ہیں کہ آستر کو بھی خداوند نے اس وقت کی دنیا میں نمایاں کیا، کیونکہ جب اس نے ایک بڑا رسک لیا، خداوند کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا، تو خداوند نے اسے سر بلند کیا۔ مصر کے اندر نہ صرف جو ہے وہ اور لوگوں کو، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے یوسف کو بھی خدا نے نمایاں کیا، اور وہاں اس کو عزت اور مقام اور قوت بخشی، کیونکہ ہمارا خدا کی خواہش ہے کہ خدا اس دنیا میں ہمیں نمایاں کرے، ہمیں لوگوں کے سامنے عزت دے، ہمیں لوگوں کے سامنے طاقت بخشے، لیکن اس کے لیے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی اور خدا کے رشتے میں، اپنے رشتے میں کسی آزمائش کو آڑے نہ آنے دے، اور ہمیشہ خداوند کو اول درجہ دے۔ خداوند ہر ایک کو موقع دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں نمایاں کرے، خداوند انہیں عزت دے، خدا انہیں مقام بخشے، خدا کے لیے وہ بڑی قوت کے لوگ بنے، لیکن ایسے بنیں گے جو آزمائشوں پر، شیطانی قوتوں پر، گناہ پر، بدی پر غالب آئیں گے، اور وہ کسی ایسی بات کو جس سے خدا اور انسان کا رشتہ گناہ سے بریک ہوتا ہے، اس کو کبھی اپنی
زندگی میں آنے نہیں دیں گے اور ایسے لوگوں کو خدا نمایاں کرے گا۔ سو میری دعا ہے خداوند آپ کو بھی اس معاشرے میں، اس ملکوں میں خدا نمایاں کرے، آپ کو عزت بخشے، خداوند آپ کو مقام دے، خدا آپ کو قوت دے، تاکہ آپ ہمیشہ کسی آزمائش کو کوئی آئے تو کبھی خدا اور اپنے رشتے میں آنے نہ دے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ اے زندہ پاک آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون آج کی اس تازہ صبح کے لیے خداون جو تو نے دیکھنا نصیب کی ہے خداون، تیرا شکر کرتے ہیں خداون اس صبح کے لیے خداون، ان خاندانوں کے لیے خداون جو ساتھ اے خداون شامل ہیں خداون، متفق ہیں خداون، ان کے لیے خداون تیری برکت، تیرا ہاتھ، تیری سلامتی، تیرا فضل چاہتے ہیں خداون، ان خاندانوں کے لیے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں خداون، ان پر تیری برکت، تیرا ہاتھ چاہتے ہیں خداون۔ آج کی صبح کے اس کلام کے لیے خداون جو شیئر کیا گیا ہے خداون، یہ ان زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ہو، اور اے خداون ان خاندانوں کو بڑھا، اے خداون ان خاندانوں کو ترقی دے، اور اے خداون ان خاندانوں پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور یہ کلام ان کے لیے مفید ہو، صحت بخش ہو، اے خداون بڑی برکت دے، اے خداون آج اے خداون تیری خاص برکت چاہتے ہیں خداون، صبح کے لیے بڑی برکت دے، یسوع کے نام